بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ تو آج میں پھر سے ایک نئی ویڈیو لے کر آ گئی ہوں، تو ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھیے گا بنا اسکپ کیے ہوئے۔ تو ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل ہوگی آپ لوگوں کے لیے، تو ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھیے گا۔ تو آج کی ویڈیو ہے رات کے وقت بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو اچانک بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ضرور سن لیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سائنس بھی یہ باتیں جان کر کیوں حیران ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سو نہیں پاتے اور رات کو بار بار آنکھیں کھلتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ تو ناظرین، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ رات کو نہ کھلتی ہو، کسی پریشانی سے یا پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی رات کو کروٹ نکالنے پر آنکھ کھل جاتی ہے، یا کبھی برا خواب دیکھنے کے بعد اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے، اور اسی ٹائم ہم اچانک بیدار ہو گئے؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم نے شاید اس پر غور نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس وقت تم کون جگائے گا؟ رات کے اس خاص وقت میں وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو بلاتی ہے؟ آپ کو اب بار بار کون جگا رہا ہے؟ آج ہم آپ کو اس کا ریزن بتاتے ہیں۔ پہلے اسلام اور پھر سائنس کی روح سے توجہ فرمائیں۔ اسلام کے مطابق رات کو اچانک آپ کی آنکھیں کیوں کھل جاتی ہے؟ وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بغیر مدد کے سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ دوستو، دنیا کے ہر امیر غریب، اچھے اور برے کو قدرت کے قوانین کے تحت کسی نہ کسی قسم کی دکھ تکلیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ دنیا پریشانیوں اور غموں کی آماج گاہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو کچھ اپنے مال کے ضائع ہونے سے غمگین ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اولاد نہ ہونے کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کسی پریشانی یا پریشانی کی سوچوں میں ہی سو جاتا ہے، اور اس ذہنی مسائل کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھیں کھلتی رہتی ہیں۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ رات کے ایک خاص وقت یعنی رات کے 3 سے یا 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے، اور گرمیوں میں یہ لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد پھر ہم آپ کو جدید سائنس کی روشنی میں بتائیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ دوبارہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے، جس سے آپ کی زندگی کی تمام خوشیاں مل جائیں گی۔ دوستو، یہ کئی بیماریوں کی علامت نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ شاید کہ کسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ میری آنکھیں بار بار ایک خاص وقت میں کھل رہی ہے، بلکہ یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پریشان ہونے کی بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کا خالق اللہ آپ کو بلاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے جگاتے ہیں۔ اللہ رات کو اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حدیث شریف سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان پر اترتا ہے، اور جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں
وہی دوں گا۔ جو وہ سوچے گا مجھے اور کون معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ بلاتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا۔ جو وہ چاہے گا مجھ سے اور کون معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور جو نماز پڑھتا ہے میں اس کی فجر کی طلوع ہونے تک قبول کرتا ہوں۔ دوستو، ان دونوں حدیث کو بیان کرنے کا مقصد آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت سے آگاہ کرانا ہے۔ یہ وقت کتنا اہم ہے، کتنا مقدس وقت ہوتا ہے جب ہمارا خالق، ہمارا رب ہمیں مانگنے کے لیے بلاتا ہے۔ اس وقت تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اس لیے اگر آپ کی 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھیں کھلے تو فوراً اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احکامات پر عمل کریں۔ ہم آپ کو ان احکامات کا سائنسی فائدہ بھی بتائیں گے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ ہر چیز کی سائنسی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ سائنسی وجہ بھی بتاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرے تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدنا عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا زیادہ قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دوسری حدیث سننے کے بعد روایت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اسی طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ یہ ایک رحمت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں اور اپنے رب کو سائنسی طریقے سے ہے کہ نماز میں جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں صبح 3 سے 5 بجے کے بیچ۔ اس لیے 14 سال پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا تھا آج سائنسدان اربوں روپے خرچ کر کے اسے سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئی۔ اس لیے اگر آپ اس وقت بیدار نہ ہوں اور اللہ کی پکار پر سوئے رہے تو آپ ان تمام نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کے دوران اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھے، وضو کرے تاکہ اچھی طرح جاگ جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور چند رکعت نماز پڑھے۔ ناظرین محترم، یاد رہے کیونکہ نماز میں سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے مومن کے لیے بہترین مقام ہے اور یہ دعا کا بہترین تو بندہ سجدہ کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس موقع کو آپ گوائیں نہیں اور خوب دعا کرے، دل سے دعا کرے اللہ کے اور قریب ہو جائے۔ تو اس طرح کا اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو مسز ہنا کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، اور ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ نائٹ۔